أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق فلما فصل پس جس وقت فصل جدا ہوئے طالوت رحمت اللہ علیہ بالجنود لشکروں کو لے کر قال تو انہوں نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والے ہیں بنہرن ایک نہر سے فمن پس جس شخص نے شربا پی لیا من ہو اس سے فلیس منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ومن اور جو شخص کے لم یطعم ہو نہ اس نے چکھا پانی فإنہ پس بے شک وہ منی میرے ساتھیوں میں سے ہے الا مگر من اغترف جو شخص کے اس نے بھرا غرفتن ایک چلو بیدی اپنے ایک ہاتھ سے فشربوا پس پی لیا ان سب نے منہ سے خوب پیٹ بھر کے الا مگر قلیل منہم بہت تھوڑے لوگ ان میں سے فلما جاوزہ پھر جب آپ عبور کر گئے اس نہر کو ہوا وہ والذین معہ اور وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ قالوا تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم نہیں طاقت ہمیں آج کے دن بجالوت جالوت کے مقابلے کی وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جنہیں یقین تھا
انہم بے شک وہ ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ کم من فئاتن کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، قلیل فئاتن قلیلتن تھوڑی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، غلبت وہ غالب آ جاتی ہیں، فئاتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا اور جب یہ مقابلے میں نکلے، بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے، قالو تو ایمان والوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا بہا دے ہم پہ، ڈال دے ہم پہ صبر وثبت اور جما دے مضبوط کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے خلاف، فہزموہم پس انہوں نے ان کافروں کو شکست دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا داود حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور دی اس داود کو اللہ نے بادشاہی والحکمت اور حکمت، وعلم اور انہیں سکھایا مما یشاء اس میں سے جو چاہا، ولولا اور اگر نہ ہوتی یہ بات دفع اللہ الناس کہ روکتے اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض ایک دوسرے کے ذریعے سے، لفسدت الارض البتہ فساد مچ جاتا زمین میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی ذو فضل علی العالمین مہربان ہے جہاں والوں پر، تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اس سے پہلے آیتوں میں آپ نے سن لیا کہ بنی اسرائیل انہیں حکم ہوا کہ تم قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ انہوں عمالقہ والوں نے ان بنی اسرائیل کو بہت ستایا ہوا تھا، اور خود انہوں نے فرمائش کی تھی جہاد کی، اور اس کے لیے اللہ نے طالوت کو کمانڈر مقرر فرمایا، اس کی قیادت میں اب لشکر تیار ہوا، بہت سے لوگ نکل گئے، اور پہلے واقعات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، کہ یہ لوگ بھاگے تھے جہاد کے ڈر سے، اور پھر ان کو اللہ نے موت دی، پھر پیغمبر کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، اب سب تیار ہو گئے کہ ہم جہاد کریں گے، اور 70-80 ہزار کی تعداد میں یہ حضرت شمویل علیہ السلام اور کمانڈر ان چیف طالوت کے ساتھ نکلے، اور بیت المقدس کی طرف جانا تھا، کیونکہ بیت المقدس ان یہود کا بنی اسرائیل کا عبادت خانہ تھا، اور ان کا قبلہ تھا، اور وہ عمالقہ والوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ اصل میں سزا تھی اللہ کی طرف سے ان بنی اسرائیل کو، جو یہ اللہ کی بغاوت کرتے تھے، اللہ کے حکم توڑتے تھے، اس کی سزا میں اللہ نے ان کا قبلہ ان سے چھین لیا اور کافروں کے قبضے میں دے دیا، جیسے آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کی حالت ہے، کہ یہ بھی جب خدا کے باغی بنے تو اللہ نے ان کا پرانا قبلہ مسجد اقصی ان سے چھین کر کافروں کے ہاتھ میں دے، آج بنی اسرائیل اس پہ قابض ہے، وہ جب چاہتا ہے نماز پڑھنے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نماز سے روک دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ گویا یوں سمجھے بطور سزا کے ہے، جیسے اس وقت کے بنی اسرائیل کو بطور سزا کے بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چھن گیا تھا، اب حکم ہوا کہ اس کو عمالقہ والوں سے واپس لے لو، تو یہ چلے اپنے علاقے سے، اور راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جس کو نہر شریعہ لکھا ہے، تو اس نہر پر پہنچتے جب یہ لوگ پہنچے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ طالوت بڑے زیرک ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا مجمع 70-80 ہزار کا جا رہا ہے، تو ان کا امتحان، ان کی جانچ پرکھ ہونی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو عین میدان میں اتر کر یہ لوگ بھاگ گئے میدان سے اور اس سے ہمیں شکست ہو جائے۔ تو ان کی ابھی سے چھان بین ہو جانی چاہیے، جو لوگ مخلص ہیں وہ جائیں اور باقی یہیں سے واپس پلٹ جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی یا رب العزت، کوئی ان کی جانچ، ان کے امتحان کی کوئی صورت ہو تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ان میں لڑنے والے کون ہیں اور بیکار کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا امتحان ہم یوں لیتے ہیں، یہ نہر آگے آ رہی ہے اور یہ لوگ گرمی میں سفر میں ہیں اور انہیں پیاس لگی ہوئی ہے، تو ان کا امتحان یہ ہو کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ اس نہر میں سے تم نے گزرنا ہے اور صرف ایک ہاتھ سے چلو بھر کے پانی پینا ہے، ایک چلو بھرنا ہے صرف، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا، اور اس سے زیادہ پانی پینا یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور جو ایک چلو بھریں گے وہی اس لشکر میں آگے نکلیں گے، اور جو اس سے زیادہ پئیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کا ذکر ہے۔ فلما فصل طالوت، پھر جب جدا ہوئے یہاں اپنے شہر سے طالوت، یعنی نکلے اپنے مقام سے، بالجنود لشکروں کو لے کر، 70-80 ہزار کا لشکر، بڑا لشکر تھا۔ قال، تو فرمایا اللہ کے نبی نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہارا امتحان لینے والے ہیں، بنہر، اس نہر کے ذریعے سے، اور امتحان کی صورت یہ ہے، فمن شرب منہ، پھر جس نے پی لیا اس نہر سے، اس پانی سے، فلیس منی، یعنی پیٹ بھر کے پیا، تو فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت میں شامل نہیں ہوگا، آگے جہاد کرنے والوں میں سے یہ آدمی نہیں ہوگا۔ ومن، اور جس شخص نے لم یطعمہ، نہ چکھا پانی اس سے، یعنی صرف ایک چلو بھرا، اس سے زیادہ نہیں، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے، یعنی میری فوج میں، لشکر میں شامل ہوگا۔ الا من اغترف، ہاں جو گنجائش ہے وہ یہ ہے، مگر جس شخص نے اغترف، بھر لیا، غرفتن، ایک چلو، بیدہ، اپنے ایک ہاتھ سے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا، دونوں ہاتھ ملا کے پانی آدمی دونوں ہاتھوں میں لے کے چلو دونوں بھر کے پیتا ہے، لیکن یہاں حکم یہ فرمایا کہ صرف ایک چلو ایک ہی ہاتھ سے بھرنا ہے اور وہ پینا، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ فشربوا منہ، لیکن ایسا نہیں انہوں نے کیا، اکثریت جو تھی فشربوا منہ، بس انہوں نے پیٹ بھر کے اس پانی سے، پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی بھی تھی، تو غپ غپ کر کے یہ لوگ خوب انہوں نے پانی، اور پانی بھی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا نہر کا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بچ گئے جنہوں نے چلو بھر پانی لیا۔ فلما جاوزوا، اب جو نہر سے پار نکلے، بس جب عبور کیا، پار کیا انہوں نے اس نہر کو، ہوا وہ طالوت بھی ساتھ تھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، سارا لشکر جب پار ہوئے اس نہر سے، تو خدا کی شان، جنہوں نے صرف ایک چلو بھرا تھا ان کی پیاس اللہ نے بجھا دی اور وہ مطمئن ہو گئے، ان کے جسموں میں طاقت آ گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ بے طاقت ہو گئے، وہ ہمت ہار گئے، پیٹ بوجھل ہو گیا، اب ان سے چلا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہمیں نہیں طاقت آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ اب یہ لوگ وہاں لیٹ گئے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جا سکتے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ امتحان میں یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے۔ اب آگے جو کامیاب ہو کر جو نکلے تھے، جو آگے جالوت کے لشکر سے جن کا مقابلہ تھا، وہ وہاں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر حضرت امام سدی رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو پار نکلے تھے یہ 313 تھے، جو بدر والوں کی تعداد ہے،
اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ان کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کم و بیش 4000 تھے، 80,000 یہ نکلے تھے اپنے مقام سے اور 76,000 فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، صرف 4000 تھے جو اس شرط پہ پورے اترے، نبی کی اطاعت پر جو چلے۔ اب وہ 4000 آگے نکلے، اور یا 313 تھے یا 4000 تھے۔ اب آگے جب بڑھے تو ان میں بھی 2 حصے ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ جالوت کے لشکر کی تعداد کم و بیش 1,00,000 تھی اور سر و سامان پورا ان کے ساتھ تھا، اور یہاں بے سر سامانی کا حال تھا، بہت تھوڑی تعداد، مثلا اگر 313 ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن دوسرا طبقہ، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی موت کے بعد انہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا جن کا ایمان عقیدہ پختہ تھا، کم من فئۃ قلیلہ، کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، فئۃ قلیلۃ، ایک چھوٹی سی جماعت غلبت وہ غالب آ جاتی ہے، فئۃ کثیرۃ، ایک بڑی جماعت، بہت تعداد والی جماعت پہ اس کو غلبہ مل جاتا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں قلت اور کثرت پر نظر نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طاقت پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ اب یہ سارے مقابلے پہ نکلے، وہ جو انہوں نے کہا کہ تعداد زیادہ ہے لیکن انہیں بھی مقابلے میں نکلنا پڑا، وہ بھی اترے مقابلے میں، اور یہ 313 کا لشکر پھر ان کے مقابلے میں اترا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، جب مسلمان ایمان کو پختہ کرتا ہے تو اس کی تعداد تھوڑی زیادہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے بدر میں 313 صحابہ تھے اور مقابلے میں کافر 1000 تھے، ان کے پاس مکمل سامان جنگ تھا اور صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ مدینہ سے جنگ کی سوچ سے نکلے ہی نہیں تھے، اس لیے اپنے پاس جنگی سامان تھا ہی نہیں۔ 313 میں سے صرف 6 آدمیوں کے پاس زریں تھیں، اور صرف 8 آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں، اور گھوڑے صرف 2 تھے، اور اونٹ 70 تھے۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی، اور مقابلے میں جو 1000 ہیں ان کو شکست ملی۔ اسی طرح غزوہ موتا میں، جنگ موتا میں دیکھیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 3000 ہیں، اور مقابلے میں جو کفریہ طاقت ہے وہ 1,00,000 کی تعداد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی جنگ موتا میں 1,00,000 پر۔ اور اسی طرح قادسیہ کو دیکھ لیں، قادسیہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ یہ کمانڈر ان چیف تھے، اور ساتھ میں کمانڈر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میرے ساتھ 60 آدمیوں کو میں لیتا ہوں، اور مقابلے میں جو فوج ہے اس کا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ اور فوج مقابلے میں دشمن وہ 60,000 میں تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو، آپ نوجوان و جذبات میں ایسی بات کہہ رہے ہو، یہ مجاہدین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ امانت ہم سے ضائع ہو جائے، ہم اللہ کے مجرم نہ بنیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں حضرت آپ اجازت دیں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے 60 آدمیوں سے 60,000 کا مقابلہ کیا،
اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور 60,000 جو دشمن تھا وہ میدان میں جب دیکھا گیا تو 10,000 وہ مرے پڑے تھے، اور مسلمان 60 میں سے 10 شہید ہوئے میدان میں، اور 50 وہ فاتح بن کے لوٹے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر، قلعہ بولس یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، باقی علاقے فتح ہو گئے یہ لے، اور بادشاہ مقوقس سے مصر اور اپنی فوج اس کے جرنیل وغیرہ سارے قلعے میں بند تھے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے 8,000 فوج کے ساتھ 2 مہینے تک محاصرہ اس قلعے کا رکھا، لیکن فتح نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو خط لکھا تو حضرت عمر پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گئے فتح کیوں نہیں ہو رہی، تو آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لشکر سے کوئی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی۔ تو حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا، فرمایا میں نے سوچ سمجھ کے یہ بات اخذ کی ہے کہ شاید تم سے کوئی سنت حضور کی چھوٹ رہی ہے، اور فرمایا میں 4,000 مزید فوج بھیج رہا ہوں، اور تم جائزہ لو کہاں سنت حضور کی رہ رہی ہے اور اس کو پورا کرو۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب خط پڑھا تو آپ نے جائزہ لیا تو فرمایا کہ ہم سے کچھ لوگوں سے حضور کی سنت مسواک کی رہ رہی ہے، تو پھر لوگوں سے فرمایا کہ بھائی مسواک کی سنت پورا کرو، یہ فتح کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ تو دیکھیے ایک سنت وہ اتنے بڑے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، اور آج ہم دیکھیں فرض کتنے فرض ہیں، ساری زندگی فرض کے تارک ہیں، اور پھر شکوہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کہ پتہ نہیں مدد کیوں نہیں آ رہی، مسلمان کیوں دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ بھئی آپ اللہ کی مدد کا ضابطہ تو پورا کریں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ آج مسلمان وہ مسلمان کا معنی اس پہ صادق نہیں آتا، اللہ کے احکام کا باغی ہے، فرائض کا تارک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور وہاں یہ حال تھا ایک سنت کے چھوڑ دینے سے وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے لیے یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے سنت کا ترک۔ تو سنت کو پورا کیا مسواک کی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور دوسری بات جو سوچنے کی ہے، جو یہاں بات عرض کرنے کا مقصد تھا، کہ جو فرمایا کہ میں 4,000 مزید بھیج رہا ہوں اور 8,000 پہلے ہے، تو ساتھ میں لکھا کہ میں نے حضور سے سنا ہے جب مسلمان 12,000 ہوں تو پھر یہ کسی بھی میدان میں قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ تو یہ 12,000 یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کے مقابلے میں جتنی بھی تعداد آ جائے تو 12,000 کم نہیں ہوتے۔ اور دلچسپ بات آپ کے لیے کہ یہ جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں 4,000 فوج اور بھیج رہا ہوں، وہ 4,000 کیا تھی وہ آپ بات سن لیں۔ وہ صرف 4 آدمی تھے، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت خارجہ ابن حذافہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ صرف 4 آدمی حضرت عمر نے بھیجے تھے، اور کہا یہ 4,000 فوج ہے۔ کیا مطلب؟ یہ 4 ہیں، ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے۔ تو جب مسلمان ہوتا ہے تو ایک مسلمان 1,000 کافروں پہ باری ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے بات سمجھائی۔ تو فرمایا کہ کتنے دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جماعت بہت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے۔ ہمارے قریب کے زمانے کی بات ہے، یہ 65 کی جنگ میں یہ ضلع سیالکوٹ چمنڈا سیکٹر میں انڈین فوج کے کم و بیش 3,000 ٹینک تھے اور ہزاروں میں فوجی تھے، اور مسلمان جو اس وقت وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے کیپٹن ایس اے زبیری، تو ان کے پاس صرف 3 ٹینک تھے اور 100 نوجوان سپاہی لڑنے والے تھے۔ تو انہوں نے 3 ٹینکوں سے اور 100 نوجوانوں سے 300 ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے اور ہزاروں فوجیوں کو شکست دے دی۔ یہ قریب کے زمانے کی بات ہے۔ جب مسلمان اپنے ایمان کو پختہ کر لے
تو پھر اس کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، تھوڑے بھی زیادہ کچھ کس دے سکتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنود، اور جب یہ مقابلے میں اترے، یہ لشکر حضرت طالوت کا پہنچ گیا جالوت کے مقابلے میں، اور جالوت ان کا کمانڈر ان چیف تھا دشمنوں کا، مالکہ کا۔ وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں اترے۔ قالوا ربنا افرغ علینا، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ مقابلے میں دشمن تو 1,00,000 میں، تعداد بھی زیادہ، ساز و سامان حرب بھی زیادہ، ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں تیری ذات پہ بھروسہ ہے، اس لیے ربنا، ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پہ ڈال دے صبر، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے خلاف۔ تو یہی اصول ہے، جب کبھی آپ کا کسی دشمن سے مقابلہ، اللہ سے مدد مانگے، کوئی بھی امر اہم آپ کو پیش آ جائے تو اللہ سے مدد مانگیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں پس ان مسلمانوں نے، طالوت کے لشکر نے جو 313 تھے، انہوں نے شکست دے دی ان عمالقہ کو جو 1,00,000 میں تھے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو اس کی صورتحال یہ بنی، پہلے زمانوں میں جنگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ شروع میں ایک ایک آدمی میدان میں اترتا، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی نکلتا اور ایک ایک کا مقابلہ ہوتا، پھر آہستہ 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 دو بدو گھمسان کی جنگ پڑ جاتی تھی۔ تو ایسے ہی ہوا، جالوت خود مقابلے میں اترا اور للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ تو ادھر سے طالوت نے مقابلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر شمویل جو اس موقع پہ موجود تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل سے کہا، اور اللہ کے حکم سے حضرت شمویل نے طالوت کو کہا کہ داؤد کو بلائیں۔ حالانکہ حضرت داؤد اس لشکر کا حصہ نہیں تھے، آپ کے والد اس لشکر میں شامل تھے اور آپ کے بھائی۔ آپ کے والد کا نام تھا عیسیٰ ابن اویبد، اور ان کے 6 بیٹے تھے، اور 5 بیٹے ان کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے۔ چھٹے بیٹے داؤد علیہ السلام وہ شریک نہیں تھے، چھوٹی عمر تھی، لیکن اس موقع پہ وہ کچھ سامان دینے کے لیے گھر سے لشکر تک پہنچے، اپنے بھائیوں کو اور والد کو کچھ سامان دینا تھا، اس کے لیے وہ آئے۔ اور عجب دیکھیں قدرت کے نظارے، جب یہ حضرت داؤد آ رہے تھے تو راستے میں ان کو پاؤں سے ٹھوکر ایک آدھ پتھر سے لگی، تو وہ پتھر بولے کہ ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے، اور تمہارے دشمن کو ہم ماریں گے، ہمارے ذریعے سے اللہ تمہارے دشمن کو شکست دیں گے۔ تو حضرت داؤد بھی بڑے حیران ہوئے، یہ پتھر بول رہے ہیں۔ تو وہ 3 پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ادھر آتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ اب جب طالوت نے کہا کہ حضرت داؤد کے والد کو بلایا، عیسیٰ کو، فرمایا اپنے بیٹوں سمیت ادھر آؤ۔ عیسیٰ ابن عبید کو بلایا اور ان کے بیٹوں کو دیکھا تو حضرت داؤد کو ان میں سے نکالا۔ تو عیسیٰ ابن عبید نے فرمایا کہ یہ تو بیٹا ہمارے ساتھ شامل ہی نہیں ہے، تو ابھی گھر سے آیا کچھ سامان دینے کو۔ تو فرمایا کچھ فکر کی بات نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، آپ اجازت دے دیں داؤد کو مقابلے میں اتارنے کے لیے۔ تو والد نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت طالوت نے اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے میں نکالا۔ جب آپ جالوت کے مقابلے میدان میں نکلے تو دیکھا کہ جالوت مکمل طور پر پورا اس کا جسم لوہے کے لباس میں بند ہے، صرف اس کی پیشانی
یہ اس کی ننگی تھی، چہرے کا کچھ حصہ ننگا تھا اور باقی سارا جسم اس کا وہ لوہے کے لباس میں بند تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فلاخن تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ گلیل ہوتی ہے، یہ چھوٹی گن سمجھ لیں، اب تو یہ گولیاں گن سے نکالتے ہیں، اس زمانے میں یہ چھوٹی گلیل ٹائپ یہ گنیں ہوتی تھیں، ایک بڑی گن ہوتی تھی منجنیق جس کو کہتے ہیں، اس میں بڑے پتھر رکھ کر دشمن پہ گولہ باری ہوتی، جیسے ہمارے ہاں توپیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی قسم کی گن تھی، غلیل ٹائپ، ہاتھ میں پکڑی تھی، اس کے اندر وہ جو پتھر اٹھائے تھے راستے سے، جو پتھر بولے تھے، وہ پتھر، ایک پتھر اس میں رکھ کے جالوت کا نشانہ لے کے پیشانی کا مارا، وہ پتھر اس کی پیشانی میں لگا، دوسرا لگا، تیسرا مارا، اور یہ اس قدر سخت پتھر اس کو لگے کہ پیشانی سے لگے اور پیچھے سے باہر نکل گیا، اور جالوت گر پڑا اور وہیں پہ مردار ہو گیا جالوت۔ جب لشکر نے دیکھا کہ جالوت مرا ہے اور گر پڑا ہے میدان میں، لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے ہمت دی، مسلمان ان کے لشکر پہ ٹوٹے، وہ سارا لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کافروں کو شکست دی مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور بعد میں جب یہ حضرت داود بڑے ہوئے تو دی اللہ نے ان کو بادشاہت، اس طالوت کی جگہ بادشاہی اللہ نے پھر حضرت داود علیہ السلام کو دی، والحکمت، اور حضرت شمویل کے بعد اللہ نے حکمت اور دانائی یعنی نبوت حضرت داود کو دی، نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور کچھ خاص علم اللہ نے ان کو عطا فرمائے اور انہیں سکھایا، مما یشاء، اس میں اس علم سے جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، یہ اللہ تعالیٰ جہاد کی حکمت بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے کافر کا غرور توڑتے ہیں، فرعونیت کو ختم کرتے ہیں، اور اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا میں فساد مچ جاتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ دفع کرتے، روک لگاتے اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے سے، یعنی جو ظالم اور جابر کھڑے ہو جائیں، سپر پاور بن جائیں، تو ان کے مقابلے میں اللہ اگر چند سر پھرے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کا غرور نہ توڑتے تو لفسدت الارض، البتہ زمین میں فساد مچ جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ نے اسی لیے نظام بنایا، ہر فرعون کے مقابلے میں اللہ کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یوں فرعونیت اس کی توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی گردن کا سریہ اللہ نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، اس پہلے زمانوں میں بھی ہوا تھا، آج بھی اسی طرح اللہ کر رہے ہیں، کمزور لوگوں سے بڑی بڑی جابر اور فرعون مزاج قوتوں کو اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ ہیں فضل والے، مہربان دنیا جہاں کے لوگوں پر۔ یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شخص کی فرعونیت کو ہمیشہ نہیں چلنے دیتے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ کہ یہ واقعہ یہ آپ نے پہلے کہیں سے نہیں سنا، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل اور نشانی ہے۔ آخر دعوانا